نا، اگر بیٹیاں روٹی بنانے سے پہلے بیویاں یہ پوچھنا نا لایا کہاں سے، تو مجال نہیں ہے شوہر کی جو لیا ہے دوبارہ گھر میں حرام کا پیسہ. جب شوہر گھر میں خلاف قیاس پیسہ لے کے گھسے نا، آج کہاں سے لیا 40,000 کی گڈی، وہ کہتے نہیں میں آج جوئے میں بیٹھا تھا، آج لگ گئی تو پھینک دے. کہنا فاقر رہنا گوارا ہے، حرام کے لقمے کھانا گوارا نہیں ہے. مائیں پھینک دیا کرے. پھر دیکھو قسم سے نسل نمازی ہو جائے، نسل نمازی ہو جائے، وہ نور وہ آئے گا. پھر دیکھنا تم ایسے دیکھا کرو کہ آدمی کا دل دیکھ لیا کرو. آج چہرے بھی صاف نہیں دکھتے، اس لیے ضروری ہے حلال روزی کا اہتمام کریں، حلال رزق کا انتظام کریں اور ماں باپ کا احترام کریں. ہماری قوم جو ہے نا ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی ہے، بڑے پریشان ہیں ماں باپ. اس لیے عزت کریں ماں باپ، قدر کریں ماں باپ کی اور خیال کیا کریں. باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. جوانوں اور بزرگوں تم سے بس ایک گزارش اپیل کر کے جا رہا ہوں، پہلی بیوی کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا بندہ دوسرا پہلے. ہاں ایسے ہی چل رہے آج کل. بیوی آئی سی یو میں گئی اور یہ رشتہ ڈھونڈنے نکل جاتا ہے کہ اب تو کام تمام ہی ہے، ابھی 40واں نہیں ہوا رشتہ پہلے طے کر لیا. میں منکر نہیں ہوں دوسرے نکاحوں کا، جن کے گھر میں ہے برا نہ مانیے گا، لیکن میری بات سن لیجیے، پوری بات سننا پھر فیصلہ کرنا. ورنہ یہ مت کہنا گھر جا کے کہ مولوی آیا تھا کہہ رہا تھا پیاز حرام ہو. پہلے یہ بھی بات صاف سمجھ لیا کرو پوری. تو پہلی بیوی کا انتقال نہیں ہوتا، دوسری پہلے تیار ہے. کرو تمہاری مرضی، اور شریعت نے جب اجازت دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، اور ہمیں حق بھی نہیں ہے روکنے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو پہلی بیوی سے اولاد ہے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو جو اولاد پہلی بیوی سے. کئی لوگوں کی بچوں کی شکایت ہے کہ جب سے ہمارے باپ نے دوسرا نکاح کیا ہے روٹی تک نہیں دیتے، دیکھنے تک نہیں آئے. ان سے پوچھ اولاد کیا ہوتی ہے جو اولادوں کے لیے مزاروں پہ زندگیاں گزارتے. کوئی مزار نہیں چھوڑا جہاں بھیک نہ مانگی اولاد کے لیے، کوئی چوکھٹ نہیں چھوڑی جہاں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگی اولاد کے لیے. اولاد کیا ہوتی ہے اللہ نے دی ہے نا، تو دوسری بیوی کے پلوں میں لپٹ کے اولاد کو مت بھولنا، مت بھولنا. خدا اولاد نصیبوں سے دیتا ہے، نصیبوں سے دیتا ہے. اس لیے دوسرا نکاح کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا. اور تم سے گزارش ہے جو اولاد ہے نا پہلی بیوی سے اس کا خیال کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے. اس لیے کہ سگی ماں سگی ہوتی ہے، سوتیلی سوتیلی ہوتی ہے. جن کی مائیں زندہ ہے میری بات کان کھول کے سننا. آج سگی ماں ہے نا تو قدر کر لینا، اگر یہ چلی گئی تو زندگی بھر رہو گے، لیکن ماں نہیں پاؤ گے دوبارہ، نہیں ملے گی ماں. ماں کیا ہوتی ہے؟ بس اس بات سے میں بات ختم کر لوں. وہ ایک شخص تھا کیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا. جیسے اس نے دوسرا نکاح کیا نا تو اس کے گھر میں ایک بیٹا بھی تھا، چھوٹا بیٹا. چلتا ہی رہے گا. تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ گھر والے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی بڑی ٹھنڈ میں بیٹھے، کوئی پردہ بھی نہیں ہے پیچھے سے. کوئی بات نہیں، آج دکھ اٹھا لو، قیامت میں حضور تمہیں قبری میں انشاءاللہ چھپا لیں. حضور کی محفل ہے، بس تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہے. کل کو چھٹی تو نہیں کرو گے اگر کوئی جماعت میں نہ پہنچا تو؟ چلتے رہے ذرا کہتے سبحان اللہ. ایسے ہی چلاؤ گے زور سے. جب نکاح کر کے لایا نا دوسری بیوی کچھ دن گزر گئے، ایک دن بیٹے کو بٹھا کے کہنے لگا کہ بیٹے ایک بات بتائے گا. اس نے کہا کیا؟ بیٹے ایک بات بتا، تو نے پہلی والی ماں بھی دیکھی ہے دوسری والی ماں بھی دیکھی، دونوں میں کون سی ماں اچھی لگی؟ دونوں میں کون سی ماں اچھی لگی؟ تو بچہ کہنے لگا پہلی والی ماں جھوٹی تھی، دوسری والی ماں سچی ہے. دماغ گھوم گیا نا باپ کا. عجیب ہے یار، سگی ماں کو کہہ رہا ہے، سگی ماں کو کہہ رہا ہے
وہ جھوٹی تھی، اسے کہہ رہا ہے سچی ہے۔ پریشان ہوا، کہہ بیٹے بتا تو صحیح، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے کیوں کہہ دیا یہ بات؟ اس نے کہا باپ آپ نہیں جانتے ہو، پہلی والی ماں جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ کہا بیٹے بتانا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا ابا بات اتنی سی ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب میں پہلے غلطی کرتا تھا نا، جو پہلی والی ماں تھی وہ کہتی تھی اگر تو اس غلطی سے باز نہیں آیا میں تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ کہا میں پھر بھی غلطی کرتا تھا اور میں شام کو خود ماں سے ناراض ہو کے روٹی نہیں کھاتا تھا نا، تو میری ماں مجھے گود میں بٹھا کے کہتی تھی میرے لال کھا لے، میرے چاند کھا لے، میرے جگر کے ٹکڑے کھا لے۔ جب تک میں نہیں کھاتا تھا تو میری ماں کھایا نہیں کرتی تھی۔ وہ پہلی والی ماں تھی، منع کرتی تھی نہیں کھلاؤں گی، لیکن میں نہیں کھاتا تھا، پھر خود بھی نہیں کھایا کرتی تھی۔ ابا وہ اتنا جھوٹ بولتی تھی، منع کرنے کے باوجود بھی اس وقت تک نہیں کھاتی تھی جب تک میں نہیں کھا لیتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتی تو کہتی شام کو دروازہ نہیں کھولوں گی، میں تو دور چلا جاتا تھا۔ اگر دیر کر دیتا آنے میں تو وہی ماں گھر سے نکلتی اور لوگوں سے پوچھا کرتی تھی کسی نے میرا چاند دیکھا ہو تو بتاؤ، کسی نے میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اگر تاخیر ہو جاتی تو گھر سے نکل کر کے وہ ماں تلاش کیا کرتی تھی۔ کہتا اتنی جھوٹی تھی وہ ماں، اگر دیر ہو جاتی تو خود تلاش کیا کرتی، مگر یہ ماں اتنی سچی ہے، اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ غلطی کی کہ تجھے روٹی نہیں دی جائے گی، اگر بابا روتا بھی رہو تو روٹی نہیں ملا کرتی ہے، تڑپتا رہو تو روٹی نہیں ملتی ہے، اگر یہ کہتی ہے کھانا نہیں دیا جائے گا تو راتوں رات روتے ہوئے گزر جاتی ہے، ایک لقمہ روٹی کا نہیں ملتا ہے، اگر یہ کہہ دیتی ہے غلطی کرے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، میرے باپ دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو تجھے کیا پتا ہے کتنی باتیں دروازے پہ بیٹھ کے گزاری ہے، کتنی باتیں گھر سے باہر گزاری ہے۔ اے میرے باپ جو یہ کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا پہلی ماں جو کہتی تھی وہ کرتی نہ تھی، جو یہ کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، اس لیے پہلے جھوٹی تھی یہ سچی ہے۔ کہا بیٹے کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا بابا ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس ماں کا لال ہوتا ہے اسی ماں کو درد ہوتا ہے، جس کا لال نہیں ہوتا اس ماں کو بیٹے کا درد نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ عزت کرو ماں کی، قدر کرنا باپ کی، یہ وہ دولت ہے جو کسی بازار سے نہیں خریدے جا سکتے، کسی بازار سے نہیں خریدے جا سکتے۔ آج آدھی رات کو آتے ہو نا، بوڑھے ماں باپ دیر ہوگی بستر سے اٹھ گئے، سردی ہے نا چادر کی لپیٹ گئے، سر پہ کپڑا بھی باندھنا، یہ بڑے بوڑھے ہیں، ہماری طرح آوارہ نہیں ہے، یہ کھلے کان نکل گئے، احتیاط ہوتی ہے ان لوگوں میں۔ ہاں یہ بارش کے موسم میں بادل نہ بھی ہو تب بھی چھاتا لے کے چلتے ہیں، اتنے محتاط لوگ ہوتے ہیں، تو بڑے سنبھل کے اٹھتے ہیں بستر سے بوڑھے ماں باپ۔ دیر ہو جائے گا تو بیٹا کہتا ہے کتنی دیر سے کھڑا تھا دروازے پہ دکھائی نہیں دیا، سو رہے ہو گے، تمہیں کیا پتا کون دروازے پہ کھڑا ہے، تم تو بستر میں تھے۔ خبردار اگر ماں اٹھنے میں دیر کرتے تو کبھی ڈانٹنا مت، کبھی ٹوکنا مت، یہ ماں باپ ہے، اگر پوری رات دروازہ نہ کھولے تب بھی تجھے حق نہیں بنتا کہ ان سے حساب لینے کا، تیرا حق نہیں ہے ان سے پوچھنے کا دیر کیوں کر دی ہے، اور تجھے کیا پتا ہے ماں کیا ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا تھا حضرت بایزید بستامی سے کسی نے کہا تھا بایزید بتا تو صحیح ولایت کیسے مل گئی ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے برسوں برس خدا کی تلاش میں جنگلوں میں گزارے لیکن مجھے ولایت جنگلوں کی ریاضت سے نہیں ملی ہے، اگر ملی ہے تو ماں کی دعاؤں سے ملی ہے۔ کہا کیسے مل گئی؟ کہنے لگے 12 سال ہو گئے تھے ایک ہی جنگل میں خاک چھانتے چھانتے، 12 سال کے بعد دل نے کہا بایزید یہاں خدا نہیں ملے گا، چل جنگل بدل دیتے ہیں۔ میں جنگل بدلنے کے ارادے سے نکلا، اپنی ہی بستی سے گزر کے جا رہا تھا، ماں کا دروازہ دکھائی دیا، دل نے کہا بایزید 12 سال ہو گئے، چل دیکھ تو صحیح ماں زندہ ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اپنے ہی دروازے پہ آیا، میں نے دروازے پہ آنے کے بعد دروازہ بجانا چاہا، دل نے کہا بایزید دروازہ مت بجا دینا، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو وہ نیند میں ہو اور تیری کھٹکھٹاہٹ سے اس کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ کہتے ہیں یہ سوچ کے میں رات بھر کھڑا رہا، کہتے ہیں جب صبح کا وقت ہوا فجر سے پہلے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی، نالی میں وضو کا پانی آیا، میں سمجھ گیا ماں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، جب میری ماں نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہوئی تب میں نے دروازہ
दरवाजा खटखटाया, कहते अभी दरवाजा बजाया था, आवाज आती बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हो। कहते मैंने आवाज नहीं दी थी, नाम नहीं बताया था, सिर्फ आहट से माँ ने कहा बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हो। कहते माँ आई है, दरवाजा खोला, कहते हैरत में था। मैंने माँ से कहा माँ अब भी तुझे बेटा याद है? माँ ने कहा बायजीद तुझे क्या लगता है 12 बरस जंगलों में रहा और महफूज रहा, ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरी तुम्हां की दुआओं का कमाल है। कहते अगर जब रात आती थी मैं दामन फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना, मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना। कहा बेटे बता तो सही खुदा मिला के नहीं? रो के कहते नहीं मिला। कहती अच्छा आजा, गोद में सर रखा, कहती या अल्लाह जिस कुर्ब की तलाश में मेरे बेटे ने 12 साल काटे थे वो मेरे बेटे को कुर्ब दे दे। कहते इतना कहना था, इधर माँ के आंसू मेरी कमर पे गिरना शुरू हुए, मेरा सर माँ की गोद में था। जैसे जैसे आंसू गिरते जाते थे मुझ पे अनवार खुलते जाते थे। मेरी माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? मैंने कहा माँ मैं नीचे देखूं तो तू सरा नजर आ गया। मसलके आला हज़रत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। ये माँ होती है 3 बजे आ यारों की महफिल से और आके दरवाजा खटखटा के कहता बोला नहीं तेरे नौकर है ये? कभी घुसते हो घर में तो पूछते अब तक कहाँ था? कहते हो बंद रखो। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? तो हिसाब की बात करता ये तेरी जान के भी मालिक है, तेरे माल के भी मालिक। हमारी शरीयत तो ये कहती है अगर माँ बाप औलाद की खाल उधेड़ के जिंदे की खाल उधेड़ के जूता बनाए, औलाद को हक नहीं है ये कहने का उफ करने तक की इजाजत औलाद को नहीं है। वो कहते हो तुम्हें किसने कह दिया? रात में कौन पूछेगा हमसे? आज जिंदा है तो कदर कर, कल आएगा ना 3 बजे 2 बजे आना, तेरी मर्जी है और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई नहीं कहेगा बेटे अब तक कहाँ था। उस दिन तेरे कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आवाज आती थी, अब तक कहाँ था। कसम खुदा की इनके जाने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तू 3 बजे आना या बिल्कुल मत आना। ये सिर्फ माँ बाप है जो 1 घंटा लेट होने पे परेशान हो जाते हैं, जो आधे घंटे की देरी पे ही तड़प जाते हैं क्यों नहीं आया, अब तक बेटे को आ जाना चाहिए था। अगर ये सफेद कपड़े पहन के घर से निकल गए ना तो कसम से इनकी लाठी तो होगी और पकड़ने वाला बाप नहीं होगा, चारपाई तो होगी उस पे घासने वाला बाप नहीं होगा, बिस्तर तो होगा उस पे बोलने वाली माँ नहीं होगी ना, तब तुम्हें पता चले